ہے اور ہمارے گلی کے گٹر لائنیں آج تک ہم سے سنبھالی نہیں گئی ہیں. ہم ابھی کچرے کے مسائل سے، سیوریج کے نظام کے مسائل سے، اپنے پینے کے پانی کے مسئلے سے باہر نہیں آ سکے. یہ کوئی پاکستان کا گاؤں گوٹ دیہات نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا انٹرنیشنل شہر ہے. یہ کوئی غریب شہر نہیں ہے. یہ پاکستان کو 70% آمدنی کما کر دینے والا شہر ہے. اس کا یہ حال ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے نوجوانوں، کبھی اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہمارے ایسے حالات کیوں ہیں؟ کیا ہم نے ووٹ نہیں دیا؟ کسی کو دیا ہے. کیا ہم نے کسی کو ایم پی ایم این اے وزیر نہیں بنایا ہے. کیا ہمارے ملک کا کوئی وزیر اعظم چھٹی پہ گیا ہوا ہے؟ نہیں، ایک دن کے لیے بھی چھٹی پہ نہیں گیا. کیا ہمارا وزیر اعلیٰ، کیا ہمارا وزیر، کیا ہمارا کونسلر، کیا ہمارا میئر، کیا ہمارا ایم پی اے، کیا ہمارا ایم این اے، کیا ہماری سینٹ، کیا ہماری بیوروکریسی، کیا ہمارا افسر، کیا وہ اس زمین پر موجود نہیں ہے؟ سب موجود ہیں. ایک عہدہ خالی نہیں ہے، ایک سیٹ خالی نہیں ہے. لیکن ہمارے حالات ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر الیکشن کے بعد امید بنتی ہے کہ اب اچھا ہوگا، نہیں ہو رہا. اچھا نہیں ہو رہا، برے سے برا ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے پختون نوجوانوں، میرے بزرگوں، ہم الزام لگاتے ہیں وزیر کام نہیں کر رہا. ہم الزام لگاتے ہیں وزیر اعظم ہماری سن نہیں رہا. ہم الزام لگاتے ہیں ایم پی ایم این اے کونسلر ہمارے مسائل حل نہیں کر رہا. میرے بزرگوں، نوجوانوں، ہمارا مسئلہ کوئی وزیر، کوئی وزیر اعظم حل نہیں کر سکتا. ہمارا مسئلہ اللہ حل کر سکتا ہے. میرا رب حل کر سکتا ہے. میرے تمہارے مسائل کوئی وزیر اعظم میں مجال نہیں ہے. ہم اس سے کہتے ہیں میرا مسئلہ حل کرو. میرا مسئلہ میرا رب حل کرے گا، اللہ حل کرے گا. لیکن اللہ ہمارے مسائل حل کیوں نہیں کر رہا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتاؤ خاموشی سے. مہربانی. ہمارا مسئلہ، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے پختون بھائیوں، ہمارا مسئلہ ہمارا رب حل کرے گا. وہ ہے طاقتور، وہ ہے طاقتور، وہ جس سے چاہے کام کرا لے. لیکن میرا رب ہمارے مسائل کیوں حل نہیں کر رہا؟ کیوں نہیں ایسا کوئی بھیج رہا کہ وہ ہمارے مسائل حل کر دے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے انسان سے پیار کرتا ہے، اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ. تو اس کو ہمارے حالات پر رحم کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اپنی مدد کیوں نہیں بھیج رہا؟ وہ تو بچوں سے اپنے ہمارے بچوں سے، انسانوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو میری زندگی کی ایک ماں کے طاقت ہو، ایک ماں جو زندگی کی ہماری ماں ہے، اس دنیا کی ماں، اگر اس کے ہاتھ میں طاقت ہو کہ وہ اپنے بچوں کو پینے کا صاف پانی دے سکے،
وہ اپنے بچوں کو روٹی ٹائم پر دے سکے, وہ اپنے بچوں کو اچھی دوا دے سکے, وہ اپنے بچوں کو اچھا تعلیم دے سکے, وہ اپنے بچوں کو اچھی سڑکیں دے سکے, تو کیا میری ماں آج ایک دنیا کی ایک ماں جس کے پاس طاقت نہیں, کیا وہ نہیں دے گی اپنے بچوں کو؟ دے گی, دے گی, ہر حال میں دے گی. اگر اس کے پاس یہ ذرائع ہیں, وہ اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دے گی, وہ اپنے بچوں کو پریشان نہیں رہنے دے گی, وہ اپنے بچوں کو گٹر ملا پانی نہیں پلائے گی, وہ اپنے بچوں کو کچرے میں بڑا نہیں کرے گی. ایک اگر دنیا کی میری ماں کے پاس یہ طاقت ہے تو یہ ایسا نہیں کرے گی. لیکن میرا رب جس کے پاس دنیا کی ساری طاقت ہے اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, وہ کیوں میرے بچوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے؟ وہ کیوں میرے بچوں کو پریشان دیکھ رہا ہے؟ وہ میرے بچوں کو کیوں اس کچرے میں پلتا ہوا دیکھ رہا ہے؟ اس کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ میرے ساتھیوں, میرے بزرگوں, نوجوانوں, اللہ تعالی پوری دنیا کا, ساری کائنات کا مالک ہے. اس کے حکم کے بغیر ایک پتا دنیا میں ٹوٹ کر نہیں گرتا. اس نے اس دنیا میں کچھ اصول رکھے ہیں اور ان اصولوں میں ہم اس کی اشرف المخلوقات ہیں, انسان ہیں. اس نے مجھے اور تمہیں پختونوں کے نام پر, مہاجروں کے نام پر, بلوچوں کے نام پر, سندھیوں کے نام پر, ہزارے وال میاں والیوں کے نام پر, کشمیری سرائکیوں کے نام پر اس نے ہمیں شناخت نہیں دی ہے. یہ ہماری گھر کی شناخت ہے. اس کے پاس اس شناخت کی کوئی دلیل, کوئی سند نہیں ہے. اس نے ہمیں یہ شناخت نہیں دی ہے. یہ اسی طرح سے ہے, میں مہاجر, تم پختون, کوئی سندھی, کوئی بلوچ. یہ اسی طرح سے جس طرح سے ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں, وہ چاروں بیٹوں کے نام ایک نہیں رکھ دیتا. شناخت کے لیے کسی کا نام احمد رکھتا ہے, کسی کا نام سلیمان رکھتا ہے, کسی کا نام خضر رکھتا ہے, کسی کا نام محمد رکھتا ہے. وہ ایسے نام رکھتا ہے کہ جب اس کو احمد کی ضرورت پڑے تو احمد کو نام لے کر بلائے, چاروں کو نہ بلا لے. جب اس کو سلیمان کی ضرورت پڑے تو سلیمان کو نام لے کر بلائے, چاروں کو نہ بلا لے. وہ ایک ہی نام نہیں رکھتا. ایک باپ اپنے 4 بیٹوں کے اپنی شناخت کے لیے الگ الگ نام رکھتا ہے. اس دنیا میں الگ الگ پہچانے جانے کے لیے میں مہاجر ہوں, تم پختون ہو, کوئی بلوچ ہے, کوئی سندھی ہے, کہ ہماری شناخت رہے. لیکن رب نے ہماری شناخت یہ نہیں رکھی. اگر ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, تو میری اور تمہاری شناخت اللہ کے رسول کی امت کی ہے. ہم رسول کی امت, میری پہچان ہے, تمہاری پہچان ہے. اے میرے پختون بھائیوں, میرے بزرگوں, نوجوانوں, ہماری اس دنیا میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان ہے. ہماری قبر میں بھی ہمیں اسی نام سے آواز لگے گی, حشر کے میدان میں بھی ہمیں اسی نام سے اٹھایا جائے گا. اس رسول کی امت میں ہم نے اپنی سیاست کے لیے اس رسول کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ مجھے میری قوم زیادہ ووٹ دے گی, تو میری قوم کے نوجوانوں میں کے سینوں میں نفرت ڈالو کسی دوسری قوم کے خلاف, تو میری قوم زیادہ ووٹ دے گی مجھے. کسی دوسرے کے خلاف ہتھیار لے کر کھڑا کرو تاکہ میری قوم زیادہ میری مدد کرے گی. یہ کام اس پاکستان میں 70 سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے, اور یہ کام بالخصوص اس شہر میں سب سے زیادہ ہوا ہے. اس شہر میں لاکھوں لوگ مر گئے اسی عصبیت کے نام پر. نہ مارنے والے کو پتا کہ کیوں مار رہا ہے, نہ مرنے والے کو پتا کہ کیوں مر رہا ہے. رنگ, نسل, زبان کی بنیاد پر لاکھوں ماؤں کے بچے قبروں میں جا کر سو گئے. اے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, ہمارے لیے مدد اللہ کی طرف سے اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے, اللہ کے اصول کی نافرمانی کی ہے.
ہم نے رب کو ناراض کیا ہے. ہم نے اپنی سیاست کے لیے اپنی نسلوں کو دوسروں کا دشمن بنایا ہے. اللہ نے ہم پر ظالم حکمران مسلط کر دیے. سزا کے طور پر ہم 70 سالوں سے ووٹ دے رہے ہیں اور 700 سالوں بھی ووٹ دیتے رہو گے، تمہارے حالات نہیں بدلیں گے، نہیں بدلیں گے. سنو میری بات سنو، نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ تمہارے ووٹ سے بننے والا وزیر اعظم کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ اپنی سانسوں کا بھی مالک نہیں ہے. اس کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر تمہیں پینے کا پانی دے سکے. اس کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر تمہاری سڑک بنا سکے. اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر تمہارے نوجوانوں کو روزگار اور کاروبار اچھا کر کے دے سکے. ہوگا وہی جو رب چاہے گا. اور رب نے نئی عقل اور شعور اور ایسے لوگ دیے کہ جو میرے اور تمہارے مسائل حل کر سکیں. اب اس کا حل کیا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو؟ ابھی تاج کا کھیل آپ کو بتا رہے تھے کہ دیکھو ہم نے یہ سیاست اس لیے نہیں شروع کی کہ میں پہلی دفعہ MP بننا چاہتا ہوں. ہم نے یہ سیاست اس لیے نہیں شروع کی کہ میں پہلی دفعہ وزیر بننا چاہتا ہوں. میں نے مصطفیٰ کمال نے یہ سیاست اس لیے نہیں شروع کی کہ مصطفیٰ کمال نے کبھی پروٹوکول نہیں دیکھا تھا. میں نے یہ سیاست اس لیے نہیں شروع کی کہ مجھے بڑے بڑے تمہارے ووٹوں سے عہدوں پہ جا کر مجھے پیسے کمانے ہیں. میرا رب مجھے 18 سال پہلے MPA بنا چکا. میرا رب مجھے 17 سال پہلے پاکستان میں صوبے کا وزیر بنا چکا. میرا رب مجھے 15 سال پہلے اس بڑے شہر کراچی کا میئر بنا چکا. میرا رب مجھے آج سے 8 سال پہلے پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں مجھے 104 لوگ صرف سینیٹر ہوتے ہیں، میں اس 104 لوگوں میں شامل تھا. میرے رب مجھے سینیٹر بنا چکا پاکستان میں. میرے رب نے مجھے اتنے بڑے بڑے عہدے دیے کہ ایک نظامت کے دور میں میں نے اپنے ہاتھوں سے 30,000 کروڑ روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے ہیں. آج مصطفیٰ کمال کا دشمن بھی اس 30,000 کروڑ میں سے 1 روپے بھی حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا. لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. کتنے سیاستدان ہیں پاکستان میں جن کو یہ موقع ملا ہو اور انہوں نے یہ چوری نہیں کی ہو. میرا کوئی زمین نہیں، میری کوئی زمین نہیں، کوئی شادی ہال نہیں، کوئی پیٹرول پمپ نہیں، میں ان سارے عہدوں پہ رہ چکا. تو میرے پختون بھائیوں، یہ سیاست ہم نے اس لیے نہیں شروع کی کہ مجھے پہلی دفعہ کوئی MP بنائے گا، مجھے پہلی دفعہ کوئی وزیر بنائے گا. ہمارے پاس بلکہ یہ سیاست کو شروع کرنے کی وجہ سے مجھے ان سارے عہدوں کو چھوڑنا پڑا ہے، ادھر لات مارنی پڑی ہے. میرے پاس یہ دنیا پہلے سے موجود تھی، میرا کوئی دشمن نہیں تھا. اس سے زیادہ پروٹوکول تھا. جو عہدے بڑھتے تھے مصطفیٰ کمال کو اور اس کے لوگوں کو ملتے تھے. لیکن آج کے اس دور میں جب انسان ایک دفعہ کونسلر بن جائے چھوڑنا نہیں چاہتا. مصطفیٰ کمال سینیٹر تھا، وزیر تھا، MP تھا، میئر تھا. ہم نے لات مار کے ہم اس وقت کھڑے ہوئے اس کراچی میں حق اور سچ کی آواز لے کر جب اس شہر میں سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی، جب اس شہر میں اختلاف کرنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی. ہم نے اس وقت آواز لگائی ہے. اور یہ نہیں کہ ایک دن آواز لگا کر اس کے بعد یو ٹرن لے لیا. 5 سال ہو جائیں گے اس مارچ میں، 5 سال. 3 مارچ 2016 اور 3 مارچ 2021 کو 5 سال ہو جائیں گے. ہم نے پہلے دن جو بات کی تھی آج تک اور آخری سانسوں تک ایک بھی یو ٹرن نہیں لیا. زیر زبر کا فرق نہیں ہے، ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، ایک لمحے کا فرق نہیں ہے، ایک زیر زبر کا فرق نہیں آیا ہے. اس لیے کہ نہ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے
اور نہ انسانوں کی رضا کے لیے ہم نے یہ کام کیا. ہم نے پہلے دن سے جو یہ کام شروع کیا ہے اپنی آخری سانسوں تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے یہ رستہ اختیار کیا ہے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ رستہ اختیار کیا ہے. اپنے رب کو میں میرا رب رب العالمین ہے. وہ صرف مہاجروں کا رب نہیں ہے, وہ صرف پختونوں کا رب نہیں ہے, وہ صرف سندھیوں کا رب نہیں ہے, وہ صرف بلوچوں کا رب نہیں ہے, وہ صرف پنجابیوں کا رب نہیں ہے, وہ شیعوں کا رب نہیں ہے, وہ سنیوں کا رب نہیں ہے, وہ رب مسلمانوں کا بھی صرف نہیں ہے, نہ وہ ہندوؤں کا ہے, نہ وہ کرسچن کا ہے. وہ رب العالمین ہے, وہ رب العالمین ہے. وہ ایک چوٹی کا بھی رب ہے, وہ ایک جانور کا بھی رب ہے, وہ ہر انسان کا رب ہے. میرا رب رب العالمین ہے. اس کی مخلوق, اللہ کی مخلوق اور اس کی رسول کی امت پریشان ہے. پہلے تو اللہ کو راضی کرنا ہے, اس رسول کی امت کو ایک جگہ جمع کر کے اس کو آواز لگانی ہے. بھائیو بزرگوں دوستو, آج پیپلز پارٹی نے اس کراچی میں وہ حشر کر دیا ہے اپنے تعصب کے عینک کو پہن کر کہ میں اگر مہاجر نام کی سیاست کرنا چاہوں, خدا کی قسم نیو کراچی سے لے کر رنچول لائن تک, لانڈی سے لے کر سلطانی چورنگی تک مہاجروں کے سینوں میں آگ لگا دوں, ذاتیاں بتا کر دکھا کر. بہت آسان ہے آج مہاجر نام پر سیاست کرنا. میں مہاجروں کے سینوں میں آگ ڈالوں, نفرت پیدا کروں. لیکن میں مہاجروں کے گڑھ میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں, ایک ایک مہاجروں کو پکڑ کر کہتا ہوں کہ اے مہاجروں, یہ جو تمہارے ساتھ زیادتی ہے کہ تمہیں پینے کا کوئی پانی نہیں دے رہا, تمہیں سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں کر رہا, تمہیں کوئی نوکری نہیں دے رہا, تمہارے اوپر کوٹا سسٹم ہے, تمہارے اخباروں میں اشتہار آتا ہے کہ سب کو اجازت ہے داخلے کی, لیکن کراچی کے ڈومیسائل رکھنے والوں کو اجازت نہیں ہے. جاب کا اشتہار, جاب کے لیے, نوکری کے لیے اشتہار آتا ہے, لکھا ہوتا ہے کہ سب کو اجازت ہے نوکری کے لیے اپلائی کرنے کی, لیکن کراچی کے ڈومیسائل والوں کو اجازت نہیں ہے. میں چاہوں تو مہاجروں کے سینوں میں آگ, نفرت ڈالوں. یہ سیاست کر سکتے ہیں, لیکن میں مہاجروں کے درمیان کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ اے مہاجروں, یہ تمہارے ساتھ زیادتی یہ سندھی قوم نہیں کر رہی ہے, یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تمہیں اگر پیپلز پارٹی کی زیادتی دیکھنی ہے, چلو میرے ساتھ لاڑکانہ, چلو میرے ساتھ کشمور, چلو میرے ساتھ نواب شاہ, چلو میرے ساتھ خیرپور, چلو میرے ساتھ تھر, چلو تھر, جہاں پر روزانہ معصوم بچے غذا نہیں ملنے پہ, پانی نہیں ملنے پہ بچے مر رہے ہیں, جہاں پر بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں. باپ لاڑکانہ سے کتے نے کاٹ لیا بچے کو, 10 سال کا بچہ لاڑکانہ سے بچے کو لے کر چل رہا ہے, اس کو کہیں اسپتال میں ویکسین نہیں مل رہی, دوا نہیں مل رہی, کراچی تک آتا ہے, اس کو ویکسین مل جاتی ہے, دوا مل جاتی ہے, انجیکشن لگ جاتا ہے, لیکن اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ بچہ 10-12 سال کا بچہ ماں کے گودوں میں تڑپ کر اپنی جان دے دیتا ہے. وہ سندھی ہے, تو سندھ کا رہنے والا سندھی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی تو اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہے. لیکن اگر میں سیاست کرنا چاہوں, مجھے اگر رب کا ڈر نہ ہو, مجھے اپنے مرنے کا ڈر نہ ہو, مجھے اپنے مرنے کے بعد حساب دینے کا خوف نہ ہو, تو میں یہ سیاست کر سکتا تھا. جو لوگ کر رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں. لیکن اے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, مجھے اپنی موت یاد رہتی ہے, مجھے مرنا یاد ہے. میں یہ نفرت کی سیاست کر کے وزیر اعظم بن جاؤں, کتنے دنوں کے لیے, کتنے دنوں تک کے لیے؟ کیا وزیر اعظم مرنے کے بعد اللہ کے پاس سے کوئی حکم آ جاتا ہے کہ اب یہ مرے گا نہیں؟ کیا وزیر بننے کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی لیٹر آ جاتا ہے کہ یہ مرے گا نہیں؟ کیا کونسلر ایم پی ایم این اے کو موت نہیں آتی؟ چلو دنیا کے قبرستان دیکھو, بڑی بڑی سلطنتوں کے چلانے والوں کے قبروں پر خاک اڑ رہی ہے, جانور بیٹھے ہوئے ہیں.
ہمیں بھی مر کر مٹی میں جانا ہے. نہ کسی کی وزارت کسی کی عمر بڑھا سکتی ہے, نہ کسی کی فقیری کسی کی عمر کو کم کر سکتی ہے. ہم کب سمجھیں گے؟ ہم اس موت کی حقیقت کو کب سمجھیں گے؟ ہمیں مرنا یاد ہی نہیں ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا حاصل کرنے کے لیے کسی کے بھی گلے کو کاٹ دو, کسی کے بھی سر کو کچل دو, کسی کے ساتھ بھی زیادتی کر دو, کیونکہ دنیا حاصل کرنی ہے. اے میرے بزرگوں, اے میرے نوجوانوں, اے میرے پختون بھائیوں, یہ مصطفیٰ کمال اور اس کے لوگوں کے پاس دنیا تھی. تم تک پہنچنے کے لیے ہم نے اپنی دنیا کو قربان کیا ہے. تم تک پہنچنے کے لیے ہم نے اپنی دنیا کو لات ماری ہے. ہم نے اپنی دنیا کو لات ماری ہے, چھوڑا ہے, اس کو دشمن بنائے ہیں. میرے ساتھیوں نے 7 ساتھیوں نے گولیاں کھائی ہیں اس شہر میں. کسی کو مارنے نہیں جا رہے تھے, صرف اس امن کے پرچار کے ساتھی بنے تھے. بھائیوں کو جوڑنے والی پارٹی میں آئے تھے. 7 ماؤں کے بچوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا. ہم نے قربانی دی ہے تو ہمیں تمہارے تک پہنچ, اس لیے, اور ہمیں اس پہ افسوس نہیں ہے. میں آج اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں. میں آج اپنے آپ کو دنیا کا بہت خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے مارنے سے پہلے مجھے یہ رستہ دکھایا. میرے ساتھی آج دیکھو, یہ جو لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال کے پاس ووٹ نہیں ہے, مصطفیٰ کمال کے پاس سیٹ نہیں ہے, مصطفیٰ کمال ہار گیا. اے لوگوں, اے ناک بدندیش لوگوں, یزید کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پر دیکھ کر اس نے اپنی جیت کا جشن منا لیا تھا. لیکن آج اللہ کے نواسے, اللہ کے رسول کے نواسے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, اہل بیت کا نام آج بھی زندہ ہے, تا قیامت زندہ رہے گا. یزید جشن منانے کے, کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پہ دیکھ کر جشن منانے کے باوجود بھی یزید کامیاب نہیں ہوا, وہ کٹے ہوئے سر کامیاب ہوئے. اللہ کے پاس ہر جیتنے والا کامیاب نہیں ہے اور ہر ہارنے والا ناکام نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم 30-32 سالوں سے 11 الیکشن جیت گئی, تو کیا 11 الیکشن جیتنے کے بعد کامیاب بھی ہوئی؟ نہیں. آج کچرا اٹھانے کے قابل نہیں ہے. جس شہر میں اس کا گورنر رہا, جہاں اس کے وزیر رہے, جہاں اس کے میئر رہے, جہاں آج بھی اس کے وفاقی وزیر ایم پی ایم این اے کراچی حیدرآباد میں, وہاں پر آج کچرا اٹھانا ایک بڑا مسئلہ ہے. یا یہ کامیابی ہے؟ جیت تو گئے, پاک طاقت تو دے دی اللہ تعالیٰ نے, لیکن آج اللہ بتا رہا ہے کہ اگر اس کے رستے پر نہیں چلو گے تو ہاں تمہیں ڈھیل دے گا, تم الیکشن جیت جاؤ گے. تم کسی کو پانی دینے کے قابل نہیں رہو گے, تم کسی سے دعائیں لینے کے قابل نہیں رہو گے. وہ جیت تمہارے لیے عذاب قبر کا سامان بن جائے گا. تم لوگوں کی بددعائیں لوگے. آج کے حکمران سب جیتے ہوئے ہیں, کیا وہ لوگوں کی دعائیں لے رہے ہیں؟ بتاؤ میرے پختون بھائیوں بلوچوں, بتاؤ میرے بزرگوں, بتاؤ کہ آج آپ پیٹرول ڈلوانے جاؤ تو دل سے بددعا نکلتی ہے پیٹرول مہنگا ہے. آج آپ سبزی خریدنے جاؤ تو دل سے بددعا نکلتی ہے روزانہ مہنگائی کا دم گر رہا ہے. آج آپ سڑک پر باہر نکلو, ہر گڑھے پر بددعا نکلتی ہے کہ حکمران روڈ نہیں بنا رہا. آج آپ ٹرانسپورٹ کی بس میں چلو, آپ کو بددعا نکلتی ہے کہ کوئی ٹرانسپورٹ نہیں دے رہا. آج آپ پینے کا پانی پیو, اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی, حکمرانوں کے لیے بددعائیں نکلتی ہیں. اسپتال میں جاؤ, سرکاری اسپتال میں بچے مر رہے ہیں, کوئی نہ ڈاکٹر ہے نہ دوا ہے, بددعا نکلتی ہے. اسکول میں, سرکاری اسکولوں میں کوئی تعلیم نظام نہیں ہے, ہر جگہ تباہی بربادی ہے. ہر حکمران جو بھی اس ملک کا ہے اس کے لیے دل سے دعا نہیں نکلتی. تو جیتے ہوئے تو ہیں
لیکن اپنے لیے جہنم کی آگ کو سمیٹ رہے ہیں. مصطفیٰ کمال کو ایسی جیت نہیں چاہیے, پی ایس پی کو ایسی جیت نہیں چاہیے. میں قبر میں جاؤں گا تو رب نہیں پوچھے گا ہاں بھائی کتنے ووٹ لے کر آیا, تو الیکشن جیت کر آیا یا الیکشن ہار کر آیا. مصطفیٰ کمال سے کسی سے بھی یہ سوال نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میرے نوجوانوں, میرے پختون بھائیوں, ہم اللہ کی مخلوق اور اس کے رسول کی امت کو پہلے تو ہم ایک جھنڈے کے نیچے لانا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد انسان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. ہمیں میرے رب نے یہی کام سکھایا ہے. تم جب راتوں میں سوتے تھے اس شہر میں, مصطفیٰ کمال جب میئر تھا تو میں 5 سالوں تک اپنے بستر پر راتوں میں سویا نہیں. میں کسی گلی میں کھڑے ہو کر کسی گلی کو کسی غریب کے گلی میں پانی ڈالتا تھا, کسی روڈ کو بناتا تھا. تم گواہ ہو. ہاں, میں پورا شہر ٹھیک نہیں کر سکا ہوں گا 4 سالوں میں, لیکن میرے رب نے مجھے جتنی استطاعت دی, میں نے ایک لمحے کی بھی چوری نہیں کی ہے. میں نے اپنے آرام پہ ٹائم نہیں لگایا. میں نے وہ پیسہ اپنی ذات, اپنے خاندان پر خرچ نہیں کیا. ایمانداری جان کر میں نے خدمت کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں, بہت سارا کام رہ گیا ہوگا. 4 سالوں میں 70 سالوں کے کام نہیں ہوتے, لیکن آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, ہم نے جتنا بھی کام کیا 50 سالوں کے کاموں کو ایک طرف رکھو, مصطفیٰ کمال کے 4 سالوں کے کاموں کو ایک طرف رکھو, ہمارے 4 سال کے کام 50 سالوں کے کاموں سے زیادہ ہیں. آج تک لوگ اسی کام کو یاد کرتے ہیں. مجھے اس عہدے سے گزرے ہوئے 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے. 2010 میں میں نے وہ آفس چھوڑا ہے. آج بھی لوگ اسی پرانے کام کو یاد کرتے ہیں. میرے پختونوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, وقت آ گیا ہے کہ ہم کراچی میں ایک ایسی مثالی اتحاد کا مظاہرہ کریں. جس طرح سے میں خوش نصیب انسان ہوں, میں کہہ رہا تھا, میری بات کہاں سے کہاں نکل گئی, کہ مجھے آج موت سے ڈر نہیں ہے. اس پارٹی کو شروع کرنے سے پہلے میں موت سے ڈرتا تھا. موت کی تکلیف سے نہیں, قبر میں ہونے والے سوال سے, کہ میرا جب رب مجھ سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی تیرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا, تو نے کیا کیا, میرے پاس جواب نہیں تھا. آج میں اپنے رب کو قبر میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ سکتا ہوں, اے میرے رب, میری جتنی طاقت تھی میں نے اپنی طاقت سے تیرے لیے آواز لگائی ہے, میرے بھائیوں کو گلے لگایا ہے. میرے دل میں کوئی عصبیت نہیں ہے. میں نہ پختونوں سے نفرت کرتا ہوں, نہ میں سندھیوں سے نفرت کرتا ہوں, نہ میں مہاجروں سے نفرت کرتا ہوں. میں تیری ہر مخلوق, ہر انسان سے میرے دل میں پیار ہے. اے میرے رب, اس لیے نہیں کہ مجھے ان سے ووٹ لینا ہے, اس لیے کہ یہ اللہ, یہ رب, اے رب, یہ تیرے بندے ہیں, تو نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. میں تیری رضا کے لیے تیری مخلوق سے پیار کرتا ہوں. میں تیری رضا کے لیے تیری مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں تیری جنت کے لیے تیری مخلوق کو پیاسے گھروں میں پانی دینا چاہتا ہوں. میں تیری رضا کے لیے تیری پیاسے, تیرے مجبور, تیرے بیماروں کو, تیری مخلوق کو دوا دینا چاہتا ہوں. تیری مخلوق کے نوجوانوں کو تعلیم دینا چاہتا ہوں. میں انصاف لے کر آنا چاہتا ہوں. کسی کو رنگ نسل زبان کی بنیاد پر تفرق میں نہیں ڈالنا چاہتا. اس لیے نہیں کہ مجھے ووٹ چاہیے, اے رب, اس لیے کہ مجھے تیری رضا چاہیے. ہم نے تیری رضا کے لیے یہ جہاد کیا ہے. ہم نے تیری رضا کے لیے یہ قافلہ بنایا ہے. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری بات میرے پختون نوجوانوں, بزرگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. مصطفیٰ کمال میں طاقت نہیں ہے. اے میرے بزرگوں, اے میرے پختون بھائیوں, مصطفیٰ کمال میں طاقت نہیں ہے کہ آپ میں سے ایک انسان کو بھی, ایک میرے پختون بزرگ, میرے نوجوان, میرے یہ جو بچے ہیں, ان کو میں اپنے گھر سے نکال کر اس کھلے میدان میں یہاں پر لا سکوں. یہ میری طاقت نہیں ہے, یہ میرے رب کا احسان ہے. یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے آپ کے دلوں میں میری بات ڈالی اور آپ آج میری بات یہاں سن رہے ہو. میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے میرے نوجوان پختون نوجوانوں کے دلوں میں میری بات ڈالی. آج وہ پی ایس پی کے ہراول دستہ ہیں, کارکن ہیں, الحمدللہ.
وہ PSP کے کارکن ہیں, وہ ہراول دستہ ہے. ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی مدد کے لیے آواز لگا سکوں. وہ رب جس کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا, جس کی مرضی کے بغیر دنیا میں ایک پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا, میں اس رب کی مدد چاہتا ہوں. اس لیے کہ مجھے پتا ہے میری گلیوں میں پانی اس کی مدد سے ہی آئے گا, مجھے پتا ہے کہ میری سڑکیں اس کی مدد سے ہی بنیں گی, مجھے پتا ہے کہ میرے ملک میں مہنگائی اس کی مدد سے ہی کم ہوگی, اور اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے مجھے بھائیوں کو آپس میں جوڑنا ہے. اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے مجھے بھائیوں کو آپس میں جوڑنا ہے. اور جس دن ہم جڑ جائیں گے, جس دن ہم جڑ جائیں گے اور اچھے طریقے سے, تو میرے رب کی مدد آ جائے گی, میرے رب کی مدد آ جائے گی, میرے رب کی مدد آ جائے گی. اور جب میرے رب کی مدد آ جائے گی انشاءاللہ تعالی, تو پھر دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارا استحصال کر سکے, پھر دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہم پر ظلم کر سکے. اللہ دیکھ رہا ہے ہماری نیتوں کو. بہت جلد وہ ٹائم آنے والا ہے, بہت جلد وہ ٹائم آنے والا ہے کہ کراچی سے لے کر, اب کراچی زبان کی بنیاد پر علاقے نہیں بٹیں گے, زبان کی بنیاد پر کانسٹیچوئنسی نہیں بٹے گی. آج پاک سرزمین پارٹی کے پاس پختون بھی ہے, بلوچ بھی ہے, سندھی بھی ہے, مہاجر بھی ہے, پنجابی بھی ہے. جو جس علاقے میں رہتا ہے پاک سرزمین پارٹی وہاں موجود ہے. ہم اسی علاقے سے اسی زبان کے بولنے والے کو اپنا نمائندہ بنائیں گے. یہ تاج محمد اکا خیل, یہ تاج جو مجھ سے پہلے مجھے بلانے کے لیے کمپیئرنگ کر رہے تھے, یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے, یہ میرا دوست نہیں ہے. اس کو میں نے پیسے دے کر اپنی پارٹی میں نہیں بلایا. میں اس کو تاج کو میں جانتا بھی نہیں تھا. جب یہ 2018 کے الیکشن آئے تو PS99 الاسف اسکوائر کا علاقہ, وہاں سے ہمارے پاس نوجوان آئے, ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے, PSP میں کام کر رہے تھے. جب الیکشن کا ٹائم آیا اور ہمیں MP کی سیٹ کے لیے بندہ چاہیے تھا, تو میں مصطفیٰ کمال, میں مہاجر, اردو بولنے والا, میں نے کوئی اپنا رشتہ دار نہیں ڈھونڈا, میں نے کوئی اپنا دوست نہیں ڈھونڈا. میں نے ڈھونڈا یہ کہ اس علاقے میں ہمارا کارکن, اس پختون کمیونٹی میں ہمارا کارکن کون ہے, اور ان میں سے بہتر اچھا کون ہے. تاج محمد اکا خیل کو اس کی میرٹ کے مطابق اس کے نوجوان کو ہم نے PSP نے اپنا پورا نظام دے کر اس کو وہاں سے ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا, اور وہ کینڈیڈیٹ بنا PS99 کا, MP کا کینڈیڈیٹ بنا. ہم انشاءاللہ تعالی یہ 2018 کا الیکشن تو ہمارے لیے امتحان تھا رب کی طرف سے, کہ اس امتحان سے گزرنے کے بعد یہ مصطفیٰ کمال ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے یا دل برداشتہ ہو کر واپس چلا جاتا ہے. اللہ نے ہمارا امتحان لے لیا. آج ہم ہارنے کے باوجود جیتنے والوں سے زیادہ مضبوط ہیں. ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ہم جیتنے والوں سے زیادہ مضبوط ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ کراچی سے لے کر کشمور تک اور کشمور سے لے کر کشمیر تک انشاءاللہ تعالی ہر جگہ پاک سرزمین پارٹی کا جھنڈا لہرائے گا, ہمارا نمائندہ ہوگا. ہر پاکستان کے کونے سے اسمبلیوں میں PSP کے لوگ ہوں گے, ہر سینٹ میں PSP کے لوگ ہوں گے. یہ اقتدار رب دیتا ہے, رب سارے حکومتوں کا دینے والا اللہ ہے, میرا رب ہے, وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. ہاں, لوگ کہتے ہیں 40 سال کی پارٹی کو آپ کیسے توڑو گے, بہت طاقتور ہے وہ. 50 سال کی پارٹی کو آپ کیسے ہراؤ گے, بہت طاقتور ہے وہ. میں مانتا ہوں اے لوگوں جو یہ بات کرتے ہو, میں مانتا ہوں تمہاری بات کہ وہ بہت طاقتور ہیں اور مصطفیٰ کمال بہت کمزور ہے. اس کی پارٹی ابھی 5 سال ہوئے ہیں, اس کے پاس نہ پیسہ ہے, نہ اس کے پاس کوئی پاور ہے, وہ کمزور ہے. اور مخالفین 50 سال کی مضبوطیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن مصطفیٰ کمال
कब ये दावा कर रहा है कि मुस्तफा कमाल उनको हरवाएगा, उनको गिराएगा। मेरा रब उन सारे मजबूत लोगों से ज्यादा ताकतवर है। मुस्तफा कमाल कमजोर है, उसका रब कमजोर नहीं है, उसका अल्लाह कमजोर नहीं है। इस कराची में भी कोई मजबूत था, इस कराची में भी कोई बहुत ताकतवर था। अल्लाह ताला ने ताकतवरों की ताकतें छीन ली, मारने वालों को मार दिया। मुस्तफा कमाल ने नहीं मारा, मेरे रब ने मारा है। इसी तरह जिस तरह से कराची से फिरौनियत खत्म हो सकती है तो पूरे सिंध से खत्म हो सकती है, पूरे पाकिस्तान से फिरौनियत खत्म हो सकती है। और मेरा रब ये सारे काम करने पर कादिर है। मेरा रब सारी ताकत रखने वाला है। हम सिर्फ रब को साथ लेकर चले। मेरे रब ने मुझे यही काम सिखाया है। मुझे मौलवी नहीं बनाया, मुझे डॉक्टर नहीं बनाया, मुझे टीचर नहीं बनाया, मुझे बहुत पैसे वाला नहीं बनाया कि उन शोबों में मैं रब को मैं राजी करूं। मुझे तो मेरे रब ने यही सिखाया है। मुझे सड़क कैसे बनानी है मेरे रब ने सिखाया, पानी कैसे देना है मेरे रब ने सिखाया, अस्पतालों में दवा कैसे देनी है मेरे रब ने सिखाया, ट्रांसपोर्ट कैसे चलानी है मेरे रब ने सिखाया, सड़कें कचरा साफ कैसे करना है मेरे रब ने सिखाया, और भाइयों को आपस में जोड़ना कैसे है ये मेरे रब ने सिखाया है। इंशाअल्लाह ताला हम इसी काम के साथ रब को राजी करेंगे। हमारे साथ मेरा अल्लाह है, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, हमारे साथ मेरा अल्लाह है। मेरे पख्तून भाइयों, मुझे तुम पर फख्र है, खुदा की कसम। तुम आज के दौर के अनमोल लोग हो। आज इस मुल्क में, आज इस शहर में वजीर वाली भी पार्टियां हैं, आज इस शहर में वजीर आजम वाली भी पार्टियां हैं। मेरी तरफ तो जो इधर, आज इस शहर में वजीर आजम वाली भी पार्टियां हैं, आज इस शहर में वजीर आला वाली भी पार्टी है, आज इस शहर में वजीरों वाली भी पार्टी है। लेकिन तुम सबको छोड़कर उस मुस्तफा कमाल के साथ खड़े हो जिसके पास आज एक काउंसलर भी नहीं है। ये तुम्हारा इम्तिहान था, ये तुम्हारा इम्तिहान, और तुम उसमें कामयाब हो तुम। मेरा रब तुम्हें इख्तिदार देगा, मेरा रब तुम्हें पावर देगा, मेरा रब तुम्हें इस दुनिया में इतनी ताकत देगा कि सिर्फ तुम अपनी दुनिया ही नहीं बनाओगे बल्कि इंशाअल्लाह ताला अपने मरने के बाद अपनी कब्रों को भी रोशन करोगे, रब को राजी करके जाओगे इंशाअल्लाह ताला। ये दुनिया तो देखो, ये दुनिया तो फिरौन के पास भी थी, अल्लाह ने हुक्मरानी तो उसको भी दे रखी थी। नमरूद के पास भी हुक्मरानी थी, पैसा था, लेकिन अल्लाह की रजा शामिल नहीं थी। हमें ऐसी हुक्मरानी नहीं चाहिए जिससे रब नाराज हो। मैंने शुरू में तुमसे बात की कि देखो, करेगा जब रब, सारे काम जब रब करेगा तो उसकी मदद क्यों नहीं आ रही? उसकी मदद इसीलिए नहीं आ रही थी कि हम आपस में लड़े हुए थे। आज हम आपस में एक हो गए हैं, मेरे रब की मदद आ गई ना। तुम देखो, इस शहर में रोजाना 22 लोग मरते थे, रोजाना एवरेज 22 बंदे एवरेज, कभी 28 भी मरते थे, कभी 18 भी मरते थे, लेकिन 22 लोग महीने की अगर कैलकुलेशन करो, एवरेज हमारे आने से पहले 22 लोग रोजाना मरते थे। आज इन 5 सालों में किसी जगह से कोई किसी को नहीं मार रहा। आज कोई पख्तूनों का इलाका नहीं बटा हुआ, कोई मुहाजिरों का इलाका नहीं बटा हुआ, कोई सिंधियों का इलाका नहीं बटा हुआ, आज कोई बलोचों का इलाका नहीं बटा हुआ। आज किसी मां का बेटा, किसी अंधी, आज किसी मां का बेटा, आज बड़ी मेहरबानी, आज किसी मां का बेटा किसी अंधी गोली से नहीं मारा जा रहा। ए मेरे साथियों, ए मेरे बुजुर्गों, ए मेरे पख्तूनों, सुनो 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 सुनो, अगर किसी एक, ये तुम्हारी इस जिद्दोजहद से ना, ये तुम्हारी जिद्दोजहद से, इस तुम्हारी जिद्दोजहद से, इस तुम्हारे जुड़ने से अगर किसी एक मां का मासूम गरीब बच्चा मरने से बच गया है, खुदा की कसम तुम कामयाब हो, खुदा की कसम तुम कामयाब हो। एक बच्चा, एक किसी, अगर तुम्हारे पीएसपी से जुड़ने की वजह से अगर कोई एक नौजवान गरीब बच्चा, अपनी मां का बेटा अगर मरने से बच गया है, खुदा की कसम हमें सारी वजारतों,
सारी वजारतों से बड़ी कामयाबी एक इंसान को बचाना है। तुम कामयाब हो, पीएसपी वाले कामयाब है। हम इंशाअल्लाह ताला इस सारी कामयाबियों को, जिसको दुनिया कामयाबी कहती है, अल्लाह ताला हमारे कदमों में डालेगा, अल्लाह ताला हमारी ठोकरों पे डालेगा। आज तो मैं एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग जलसा बन गया। ये यूसी का प्रोग्राम है, ये एक यूसी का प्रोग्राम है, यूनियन काउंसिल का प्रोग्राम है। और मेरे पख्तून भाइयों का जोश खरोश देखो। इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी इसी फरवरी के दिल थाम कर सुनो मेरी बात, आखिरी बात, दिल थाम कर सुनो। ए पख्तूनों भाई, पख्तून मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, एक इम्तिहान और है, तुम उसमें पास होना है। और पाक सरजमीन पार्टी ने फैसला किया है कि दुनिया को यह बताने के लिए, सारी दुनिया को बताने के लिए, और खास तौर पर इंसानों के दुश्मनों को यह बताने के लिए, जो भाइयों को भाइयों से लड़ाने का कारोबार करते थे, हम ये दिखाना चाहते दुनिया को कि अब इस शहर कराची में भाई भाई से नहीं लड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला इसको दिखाने का एक हमने प्लान किया है, और वो ये कि हमने ये फैसला किया है, पीएसपी ने ये फैसला किया है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में डेट हमारी पार्टी अनाउंस कर देगी, 2-4-6 दिनों में। फरवरी के आखिरी हफ्ते में सोराब बोर्ड पर सिर्फ पख्तूनों का पाक सरजमीन पार्टी इतना बड़ा जलसा करेगी कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में कराची में पख्तूनों का इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ होगा। बोलो तैयार हो? देखो, मीडिया के लोग आज तुम्हें सुन रहे हैं, अगर तुम्हारी तैयारी नहीं है तो तुम मुस्तफा कमाल को आज बताओ, मुस्तफा कमाल ये प्रोग्राम चेंज कर देगा। बोलो तैयार हो? एक एक पख्तून अपने घर, अपने गली, अपने मोहल्ले से निकल कर उस दिन जमा होगा इंशाअल्लाह ताला। बोलो भाई, और सिर्फ ये पख्तूनों का जलसा होगा। हम कोई भी जुलूस कहीं से नहीं आएगा पख्तूनों के अलावा, सिर्फ कराची के पख्तूनों का जलसा होगा और पाक सरजमीन पार्टी के झंडे के नीचे होगा। बताएंगे दुनिया को क्या दुश्मनों, तुमने हमें बहुत लड़ा लिया, तुमने हमें बहुत मार लिया। अब इंशाअल्लाह ताला कराची में ये भाइयों का हाथ भाइयों के साथ है। अब हम दुश्मनों से अपने हक छीनेंगे, मांगने का टाइम चला गया, अपने हक छीनेंगे। बोलो तैयार हो? इंशाअल्लाह ताला। तो फिर अब से लेकर फरवरी के आखिरी हफ्ते तक मेरा ये पैगाम लेकर एक एक पख्तून मेरे भाई के पास जाओ, मेरे बुजुर्गों के पास जाओ, मेरे नौजवानों के पास जाओ, मेरे बच्चों के पास जाओ और कहो कि तैयारी करें। हमने ये जलसा करके दिखाना है, रब को ये मुजाहरा दिखाना है कि रब हम एक हो गए, अब तू मदद भेज, तू सबसे बड़ा हाकिमों का हाकिम है, तू अब मदद भेज। देख हम एक हो गए हैं, देख हमने नफरतें खत्म कर दी हैं, देख हम आपस में भाई भाई हो गए, देख हम रसूल की उम्मत आपस में एक हो गए हैं। ये मुजाहरा हमने दिखाना है ताकि हम अपने रब की मदद को हासिल कर सकें। तुम खुश रहो। खुश रहो, आबाद रहो। खुदा की कसम ये जिहाद है, खुदा की कसम ये जिहाद है, ये रब को राजी करने का तरीका है। खुदा की कसम इससे बड़ी कोई और इबादत नहीं है, इससे बड़ी कोई और इबादत। खुदा की कसम ये इंसानों को बचाना, जोड़ना, ये नबियों के काम है, ये अल्लाह के पैगंबरों के काम है। हम उसके अदना से गुलाम हैं, हम उसके गुनाहगार बंदे हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, मेरे घर में पानी सही नहीं आएगा, मेरे सीवरेज का निजाम ठीक नहीं होगा, मेरी तालीम का निजाम ठीक नहीं होगा, मेरा कारोबार ठीक नहीं होगा, मेरी नौकरी ठीक नहीं होगी, मेरा कचरा नहीं उठेगा, क्योंकि ये सब कुछ रब की मर्जी से होगा। और रब जब तक नाराज है, तुम अमेरिका का सदर भी ले आओगे तो वो भी तुम्हारा कचरा नहीं उठा सकता, तुम दुनिया के वजीर आजम को भी ले आओगे तो वो भी तुम्हारा कचरा नहीं उठा सकता, तुम्हें पानी नहीं दे सकता। करेगा ये होगा
جب رب میرا چاہے گا انشاءاللہ تعالی، اور میری مجھے اپنے رب کی ذات سے امید ہے، تمہارے اس جذبے کو وہ دیکھ رہا ہے، تمہاری اس جستجو کو وہ دیکھ رہا ہے، تمہاری اس کوشش کو وہ دیکھ رہا ہے، اور میرا رب نہ سوتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے، وہ تمہاری آوازوں کو بھی سن رہا ہے، وہ تمہارے چہروں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہاری دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل میں جو بات چھپی ہے وہ اس جذبے کو بھی جانتا ہے، تم جو زبان سے بول رہے ہو وہ اس بات کو بھی جانتا ہے، اور میرا رب انصاف کرنے والا ہے، وہ اس تمہارے جذبے کو رائے گا نہیں جانے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اپنے رب کی ذات سے امید ہے کہ وہ مدد بھیجے گا، ایسی مدد بھیجے گا، ایسی حکمرانی بھیجے گا، اے میرے پختونوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، کہ انشاءاللہ تعالی دنیا تمہاری مثالیں دے گی انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد، PSP زندہ باد۔